ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومكينا ومدنينا وقريشينا وهاشمينا ومقصودنا ومطلوبنا ومأوانا ومرجعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنات. قالوا: فالسوف فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من السوق حسنات. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الہی دست و سارا میں
الہی دشت و سارا میں تیرا ذکر کرتا ہوں، زمین و آسمان کی وسعتوں میں فکر کرتا ہوں، سجایا جس طرح تو نے فلک کو چاند تاروں سے، ہمارے دل کی روشن کر تو رحمت کی باروں سے، میں اس کے نبی سے پر ہمارے دل کا پیمانہ، چمک اٹھے خدایا جس سے گلشن اور ویرانہ، تہی دست و تہی دامن غریب و بے نوا میں ہوں، خدایا تیرے در کا ایک بے مایا گدا میں ہوں۔ سارے حضرات محبت ادب اخلاص سے درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا گرامی قدر معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے نال پوری دنیا تے اپنی نوازشات اور نعمتاں دی باران تے بھی بہایا، اور خصوصیت نال امت مسلمہ تے اللہ پاک نے خصوصی انعام فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی منشا رضا یہ محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان اتفاق بہت پسند ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ پاک نے فرمایا کٹھے رہ کرو کہ فرقے بدیاں نہ آپس شروع کرو تو نہیں نہ پھیلاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، تُسا آپس پہلے دشمن آئے، تھوڑی لڑائیاں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا، اللہ پاک نے فرمایا پہلے تو دشمن آئے، میں اپنا محبوب محمد کریم صلی اللہ تعالی وسلم بھیجیا، انہیں تو رستہ ہدایت والا کامیابی والا دکھایا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا، پہلے دشمن آئے بات سارے آپس بھائی بھائی بڑھ گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تُسَدَّ جہنم دی مانتے گئے بھرتے ہیں، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ پاک نے مہربانی فرمائی تو ان جہنم کو اللہ پاک نے بچا۔ اتفاق و اتحاد اللہ پاک نے بہت بڑا پسند کہ میرے بندے آپس جڑے رہے، توڑ خدا نو پسند نہیں، جوڑ خدا نو پسند۔ بزرگو جھوٹ بولنا زبردست گناہ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، کوڑے تے اللہ سائیں دی پھٹکار۔ صحابہ پوچھا ایقول المومن جبانا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن آدمی بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے۔ صحابہ پوچھا ایقول المومن بخیلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن آدمی کنجوس ہو سکتا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے۔ صحابہ پوچھے ایقول المومن کذابا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن آدمی کوڑ مار سکتا ہے؟
قال اللہ نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہووے مومن تے مارے کوڑ. لیکن میرے بھائیو اگر دو بندے لڑے بدے سن دے بیٹھے مار کا گل سمجھ آتی پئی نے دو بندے اگر مسلمان لڑے ہوئے ہوئے انہاں دی رسائی واسطے اگر وچ بندہ کوڑ بھی مارے چاہتا ہے دا گناہ. خود اندازہ لاؤ بھائی مسلماناں نو جوڑن دا کتنا بڑا اجر ہے. اتنے کوڑ بندہ جوڑن واسطے مارے تے گناہ ہوئی. اللہ سائیں چاہتے میرے بندے جوڑ کے رکھ تائی اللہ پاک نے 5 نمازاں فرض کیتیاں بھئی دہاڑی دے وچ میرے بندے مسلمان 5 ٹائم آمن کٹھے مسیح تے ہوویں انہاں نوں دوے دی خیر خیریت دا یار آج پیشی لے فلانا بندہ کوئی نہ آیا دیگر کدے خیر ہے کدے واقعہ خیر تے یہ تو مطلب ہے انہوں نے پتہ تو لگ سی نا فلانا بندہ کوئی نہیں. ایک دوجے کی خبر گیری کریں معلومات حاصل کریں خیر خیریت پوچھیں. اللہ سائیں نے دیہاڑی 5 نمازاں فرض کیتیاں تاکہ میرے بندے کٹھے مسجد وچ محلے دے کٹھے آویں. اچھا بات 8ویں دیہاڑے اللہ نے جمعہ فرض کر دیتا. چلو جڑے ہور دنیا بستیاں دے کھڑے ہوتے ہیں وہ توڑے آ یار پچھلے جمعے فلانا خان کوئی نہ پچھلے جمعے فلانا مار کوئی نہ فلانا یار کدے واقعی تاکہ انہاں نے ایک دوجے دا پتہ لگے. 8ویں دیہاڑے اللہ سائیں یہ نظام چلایا 5 وقت محلے دے 8ویں دیہاڑے اللہ سائیں فرمایا چلو پر لوگ آوے سے جمعے دے اٹھتے ان مسلمان دا مسلمان پتہ لگ سی. پھر اللہ پاک نے سال تو بعد حج دا انتظام فرما دیتا. اچھا حج دا تے انجے جو سمجھے اتھے جی میں ساڑھے کو اللہ سائیں عیدہ دا پروگرام بھائی اور دور دے بندے جڑے ہیں وہ بھی آسن عید تے تاکہ ایک دوجرے دا انہوں پتہ چلے. اور اس تو بڑا اجتماع اللہ سائیں حج دے موقع تے فرما دیتا تاکہ پوری دنیا دے میرے مسلمان ایک جاتے کٹھے ہوئے انہاں نوں پتہ لگے فلانا بندہ ہے فلانا کوئی نہ. تو اس کا مطلب ہے اجتماعیت اتفاق اتحاد اللہ پاک نوں بہت بڑا پسند ہے. یہ اللہ دی مہربانی ہے. دیکھو نا جی یہ 2 عیداں آدیاں عیدین تسنیہ دسی گائے 2 عیداں ایک عید قربانی تے دوجی عید الفطر. یہ اللہ سائیں تواڈے میرے واسطے 2 عیداں بنائیں. یہ گویا عیداں تواڈی میری ملاقات دا ذریعہ بندی ہیں. میں بھی سال 2 دفعہ اس مسجد جا سال 2 دفعہ تا اللہ سائیں دا کتنا عظیم انسان ہے. اور بڑے لوگ مینوں آدھے عید کے بارے میں جی بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عید تو میں کتنا ہی ایک دیہڑے یعنی میں رات نو ہم کشمیر آزاد کشمیر اتوں میں چلیا روزہ رکھ کے 29 والے دیہڑے میں آخیا بہن اتھائیے سیٹاں کو نہیں لبدیاں کھلونا پوندا ہے بڑا مسئلہ بنتا ہے. لیکن الحمدللہ میں بھی کوشش کرے نہ پہلے چلو سال 2 دفعہ حضرات نال ملاقات ہو گئی تھی زیارت ہو گئی تھی زندگی کا پتہ کوئی نہیں. اس وقت یہ بھی اللہ سائیں کا بہت بڑا عظیم احسان. اللہ پاک ایسیاں خوشیاں پوری امت نو قیامت کی صبح تک نصیب فرمائے. باقی عید کے بارے مسائل تواڈے سامنے بیان ہو گئے ہو سن. آمن بنجن ویلے جڑیاں دعائیں پڑھنی چاہیے تکبیرات پڑھنی چاہیے وہ تواڈے گوش گزار کر دیتیاں گئی ہو سن. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں جتنا شریعت تے عمل کرے سو زندگی دا پتہ کوئی نہیں اتنا اللہ پاک دا قرب زیادہ نصیب ہو سی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان دی قربانی دینی پئی تے جان دی قربانی دتی. وطن قربان کرنا پیا تو وطن قربان کیتا. بیٹے نو بیوی نو
جنگل بیابان بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اتنے چھوڑنا پیا تو چھوڑیا، کلا مکلا انہوں نے چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ پاک نے پتر دی قربانی منگی تو پتر دی قربانی دیون واسطے تیار ہو گئے، یعنی اللہ سے خود فرمایا بَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ پاک نے فرمایا میں جیویں ابراہیم علیہ السلام نو آکھیا اس کنجے کر کے بکھایا، مینوں اس خوش کیتا پورے گھرانے نے، اودی بیوی نے، اودے پوتر نے، میرے خلیل نے۔ اللہ سے انہوں نے اجر اے دیتا، فرما تیری قربانی اے پیارے انوکھی تھی زمانے کی، تیری قربانی اے پیارے انوکھی تھی زمانے کی، قیامت تک ہوگی قائم ادا تیرے گھرانے۔ اور حقیقت بزرگوں کو دیکھ لو، جتھے اماں حاجرہ دوڑیاں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جتھے آپ زمزم تک ہوئے، اس جات اسماعیل علیہ السلام بچیاں جنہوں ڈٹا دیتا، چھاتی دودھ ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، کھجوراں ختم ہو گئیاں۔ اما حاجرہ علیہ السلام دے دل وچ اولاد دی محبت ہر کہنوں دیے، بچے نو ویکھ کے برداشت نہ کر سکیاں کہ میرے اکھاں دے سامنے میرا پھل کتائی کملا تے مرجھا بنے۔ مسلمانوں جتھے آپ زمزم دا کھوئے، اس جاتے حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے لیٹے پہ، اتھوں صفا تے چڑھیاں، میں پہاڑ تے چڑھ کے ویکھا متک کدوں کوئی بندہ نظر آوے، گھٹ پانی دلائے کے تے بچے دے منہ وچ میں پاواں تاکہ دی جان بچ ونے۔ چڑھیاں ویکھیا اپنے پتر تے کوئی جنگلی جانور نقصان نہ پہنچائے، صفا تے چڑھ کے اُڈے ہی بیٹھیے، بندہ کوئی نظر نہیں آیا، بد گئیاں مروا لے پاسے، درمیان جھکی جائے، جس نو اج کل دی زبان چھڈے دل میلین اخضرین، جتھے ساوے پلر تے ساویاں ٹیوباں لگی ہوئی ہیں، جا جھکی آئی اما حاجرہ علیہ السلام اتھوں جلدی جلدی چلیاں، پتر نظر نائیاں دا پتہ کوئی جانور نقصان نہ کرے، جلدی چلیاں، اگوں پتر نظر آمن پائے گیا، مروا تے گئیاں، اتھوں اُراں پراں ویکھیا پانی، بندہ کوئی نظر نہیں آیا، پتر نو بیٹھیاں بے چینی دی عالم وچ واتی دا صفا نے پاسے گئیاں، اتھوں ہٹ کے وت سد چکر لائے، سد چکر اللہ پاک نو اسماعیل دی اما دی قربانی انج پسند آئی، اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب ہے تو کائنات کا سردار، پر جتنے تائیں تو بھی اما دی طرح اس جات 7 دفعہ نہ بج سے، میں آج تیری بھی قبول نہیں کرتا۔ امت نو آکھدے ولی امیر غریب بادشاہ کوئی ہے، انہاں سارے اور اتو پہلے اتو شروع کریں، اتو اما حاجرہ تواڈی شروع کیتے سبات ان صفا والمر قربانی ہے تو نہ دی پڑیاں بزرگوں نہ لینا سب کھائے، اصل تے کمرے دے وچ کلے راتی سائیں نہیں سکتے، ڈر لگدا جی، جنگل بواد غیر نہ نشان انسان دا کوئی نہیں، جتھے ابراہیم علیہ السلام اما حاجرہ نے چھوڑ گئے، مروا تے کھلوتیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام بیچارے پریشانی دے عالم میں ایڑیاں مرے دے پین، اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی کھری مبارک لگی، اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام
فرمایا تو سب بن کے جناب اتھے پر مارو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر ماریا. اس حضور کو پکھا کیوں چلایا نہیں؟ میں تو منع کیتا شالا یہ کون ہے؟ اللہ نے بند کرو یار. کوئی نہ کو بابر کوئی نہ کوئی شو دے تک کوئی ہو کیا ہو گیا پہلا لگتا ہاں کچھ ہو کل سمجھے دے بزرگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. اسماعیل علیہ السلام دی کھری لگی. حضرت جبریل علیہ السلام دا پر لگا. اللہ پاک نے کھائیں چشمہ زمزم دا چالو فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا اما حاجرہ آپ کے بالو بنا لی دے دیے اپنی سریانی زبان جا دیے زمزم یہ دمانا ساڑی روڈ سلطان علی بولیے چے کھلو 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 پانی نو آکھیا فرمایا اگر ہم اس نو اے نہ آدیاں تے پانی پوری روے زمین تے پھیل وجے. اما حاضرہ نے جڑا اس نو روکیا ہے ٹھہر ون مسلمانوں پتہ نہیں کتنے 100 سال گزر گئے. اما حاضرہ علیہ السلام نو تشریف لائے دے گیا اتھو چلیاں گئیاں لیکن انہاں دے فرمان تے اے زمزم ہون بھی عمل کر رہے ہیں. ہون بھی سعودی حکومت نے چوٹی تے کھری دا ٹل لایا ہے. بزرگوں جدید ٹیکنالوجی موجود ہے تے باوجود کوشش کیتی ہے موٹر شوٹر لا کے پیپ فٹ کر کے اتھے موٹر لا دینے ہیں تاکہ مکہ پاک تو مدینہ پاک ٹینکیاں دے ذریعے پانی لائے بنا. ذرا مشکل ہے جویں ساڈے کول بٹ کیا تو سپلائی ہے تیل دی انجیار جناب واٹر سپلائی دے پیپ پا کے موٹر لا دینے ہیں تاکہ مدینہ پاک جو بندہ آسانی نال پانی بھر سکے. اتنے آپ سلم دی وفات تو بعد 1400 سال گزر گئے. اما حاجرہ علیہ السلام دی وفات تو بعد کتنے پتنے 100 سال گزر گئے. بزرگ کو ہون بھی حکومت نے بڑا زور لایا ہے. پوری دنیا دی مشینری نے بڑا زور لایا ہے لیکن زمزم میں حاجرہ روک گئی ہے. میں اتنے نہیں بڑھنا مجھ بھر لونجو تو روڈ سلطان ہی لگا گئے لیکن انج نہیں بڑھنا میں اما حاضرہ روک گئی ہے. کمال مسلمان اس گھرانے دی جتنے ککریاں پیو پتر ماری اللہ سے فرمان مار. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتر قربان کیتا فرما تجھے جانور قربان کرو. تیری قربانی ہے پیارے انوکھی تھی زمانے کی قیامت تک ہوگی قائم ادا تیرے گھرانے کی. اور جڑی تکبیر انہوں سے پڑھی آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح پہ کریں دیا. اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام نے فرما جنت جو مینڈا لائے بن ان تلے چھترا بچھا دے. اسماعیل تلو کٹ لا. جبریل علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام تلو کٹ لیا. ابراہیم علیہ السلام تکبیر پڑھ دے بیٹھن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام نال کھلوتے ہیں. جبریل تلو کٹ لیا انہوں انہاں کو پڑھیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جبریل علیہ السلام کول کھلوتے ہیں. جبریل السلام پڑھیا اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ پاک نے فرما تیری قربانی اے پیارے انوکھی تھی زمانے کی. تیری قربانی اے پیارے انوکھی تھی زمانے کی قیامت تک ہوگی قائم ادا تیرے گھرانے کی. اور میری رستے دے میں اتنا پیارا پتر قربان کیتا ہے تیار ہو گیا قربانی واسطے. اللہ پاک نے فرماتا ہے میں انج راضی کیتا ہے تیریاں اے صدامہ قیامت دی صبح تک تواڈے گھرانے دیا صدامہ اگر میں قائم نہ رکھاں تو خدا میں بھی نہ کرتی. حکم تکبیرہ پڑھو مردن او بھی پڑھے عورتوں پکواؤ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ہر فرضی نماز تو بعد ایک باری پڑھیا اس نو مرد زور نال
عورتیں آہستہ پڑھیں یہ ہر کہتے ضروری بزرگوں سفر ہے حضر ہے چھوٹا ہے بڑا ہے فرضی نماز تو بعد تکبیریں پڑھنی ہیں یعنی 9 ذی الحجہ دی صبح دی شروع کرنی ہیں کلوکیاں گزشتہ کل اور 13 دی دیگر تائیں نہ پڑھنا تو انہیں اللہ نے خوش کیتا اللہ سے انہوں نے کیا انعامات دیتے تو انہوں میں بھی چاہیے ہے جو خدا نو اسا خوش کرے خدا نو راضی کرے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت دے قریب ایسے فتنے ظاہر روشن کا قطع اللیل المظلم یہ فتنے ظاہر روشن جی میں رات ٹکڑے ہوتے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے اتنا اندھیرا جی میں اندھیرے دے وچوں کاشت تلاش کرنی ہوئے تب بڑی مشکل ہوتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک ویلا آویسی کہ اتے حق و باطل نو تلاش کرنا بڑا مشکل ہے اتنے فتنے کھڑے ہو گئے سن اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے آپ نے فرمایا ایسی کیفیت ہو گئی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا آپ نے فرمایا ایسے حالات پیدا ہو گئے سے شام نو بندہ سو سی تا مسلمان ہو سی اٹھی سی تا کافر ہے اٹھی سی تا مسلمان ہو سی سو سی تا کافر ہو گئے سی میرے بھائیو آج کل بہت بڑے فتنے آ گئے میں چونکہ زیادہ پھرتا رہا گئینا مختلف صوبیاں دے وچ میں بہنا اللہ دے فضل نال بہت مہربانی نال میں تے حالات سن کے بڑا پریشان ہونا بے اللہ تبارک و تعالی سانو ایمان دی سلامتی نصیب اللہ معاف فرمائے اتنے فتنے یہ حد کوئی نہیں بزرگ اگلے دن ایک جاتے میں گیا تو ایک بندہ چنگا بلا بظاہر سمجھدار بادشاہ گڈی لئی ودائی پتہ نہیں کتنے لکھ روپے دی گڈی ہے نقل کفر نہ باشد میں تواڈی خدمت عرض کرنا چاہنا اللہ کو ایمان دی سلامتی منگی کرو سے خیال کرے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اس تو خدا تے اعتراضات شروع کرو جان جی میں خدا نو آخیا جی میں پیدا کیا کیوں پیدا کیا میں منت کی تھی میرے سامنے سلام اچھا میں جی فلانی ضرورت کیوں نہیں پوری کرے میں اس کو مانگ کی اے اللہ سے عدل کرے گا اور عجیب گل کل میں ادھر فون آیا ایک پروفیسر صاحب دا اس کس طرح سے سوال کی تینوں سا کہ جی آج کل لوگ آتے معاذ اللہ اللہ تو معاف فرما میں اللہ معاف فرما استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب معاذ اللہ پروفیسر صاحب میں آکھن لگے کہ کافی سارے لوگ ایسی تحریک چلا رہے ہیں کہ خدا تے اعتراض کریں اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ عادل نہیں اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ظالم ظالمت حمایت کریں دے جی مظلوم دا تعاون اللہ شاہی نہیں کریں دے اللہ معاف فرمائے ایسے حالات لوگاں دا ذہن خراب کر رہے ہیں ایمان نہ دا برباد کر رہے ہیں اور نویں چالاں بزرگوں قطع اللیل المظلم عجیب صورتحال پیدا ہو رہی ہے مختلف جگہ دے اندر میں تواڈی خدمت یہ گزارش کرنا چاہنا اے کرنا چاہنا بزرگو اللہ کو ایمان دی سلامتی منگی کرو تے اسلام کو اچھا سمجھو اسلام دے خلاف جڑیاں تہذیباں ہیں اسلام دے نال نہ دا ٹکراؤ ہے اسلام دے خلاف جڑی تہذیب ہے انہوں اچھا نہ سمجھے اگر اسلام دے کسی حکم تے عمل نہیں کر سکتے اپنے آپ کو مجرم سمجھو اپنے آپ کو گنہگار سمجھو اے میں تو پچھلے بارے بگے والا نہ نصیحت پہ کروں یہ چیزاں اسلام کے خلاف کسی چیز نو بہتر نہ سمجھا بہتر نہ سمجھا پہ ورنہ معاملہ بڑا خطرناک ہے
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پوری اللہ دی مخلوق کی جو بڑا غیرت مند میں ہاں اور واللہ اغیر منی، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے کو بڑا غیرت مند میرا اللہ ہے۔ کہ دائی اللہ سائیں دی غیرت جوش جی نا وینے غور کرے آئے کہ دائی اللہ سائیں دی غیرت جوش جی نائی پئیو وے نقصان نہ کر باؤ میرے بھائیوں میں عد کرے دا پیا کر کسی اسلام دے حکم تے عمل لے کر سکتے تا اپنے آپ نو مجرم سمجھو گناہگار۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ تعالی لے دے دوجہ براد نا ہے اکبر علی، انہاں دے پوتر دا نام ہے مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ خیر المدارج تشریف لیتے آئے، کتابت یہ واقعہ موجود ہے، انہیں یہ واقعہ ارشاد فرمایا ایک جناب صوفی منش آدمی آئی، درویش منش آدمی آئی، بظاہر نیک آئی، مکہ پاک دے وچ فوت ہو گیا، انہوں دفن کر دی تو نے کسے ضرورت دے تات اس قبر نوات نہ کھولیا، کوئی ضرورت پائے گئی کسے مقصد دے تات بزرگوں جس لے قبر نو کھولیا نے اس قبر دے وچوں ایک لڑکی دی لاش برآمد ہوئی چھوڑ دی۔ لوگ حیران ہو گئے، تھوڑے دنوں دی گل نے فلانے بندے نو اسیں تے دفن کیتا ہی، اتنا قبر دے وچ چھوڑ نو دفن کیتا ہی، چھوڑ کی دنی کے لائیے جی میں خدا نہ خواستہ کوئی نمہ کم ہو بنجے تا دنیا خود بخود بڑی کٹھی ہو بہنی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گئے تا لوگ کٹھے ہو بہنی، ہاتھی تھے آ بنجے تا دنیا ساری کٹھی ہو بہنی۔ میرے بھائیو مکہ مکرمہ دے وچ پوری دنیا دے آدمی موجود ہوں دے، وہ لوگ کٹھے ہو گئے، ایک نوجوان اس لڑکی نو بیکھیا، اس آکے اس لڑکی نو میں جاننا، ساڑی گواٹے نے شام دے علاقے جرانا لیے، ملک شام علاقے دے بستی دا نائے حلب، اتھو دیئے چھوڑے تے ہے بھی عیسین، لوگ حیران ہو گئے عیسین ادھے کی دے آگئے۔ میرے بھائیو حکومت نے باقاعدہ انتظام کیتا، سعودی عرب دے وجود تھے وفد گیا، پتہ کیتوں نے واقعتاً وہ لڑکی فوت ہو چکی ہے، پوچھو نے کتے نو دفن کیتا نے، انہاں کیا اس فلانی قبر دے وچ، حیران ہو گئے، انہاں کیا اس مطلع اتھے دفن کیتا نے، دیو دی لاش مکہ مکرمہ جنت ایک جنت المعلہ دے وچوں برآمد ہوئی، جنت المعلہ مکہ مکرمہ دے وچ قبرستان ہے۔ پتہ کیتوں نے دی وجہ کیا ہے، میرے روڈو سلطان تے اروپنو دے مسلمان بیرو، بعد پتہ چلیا وہ بچی خفیہ طور تے مسلمان ہو گئی آئی، وہ شو دی ڈر تو کلے دین آئی دسیں دین آئی جو میں تو گھر دے مرے سے اس نو اسلام چنگا لگا، بزرگو اللہ پاک دی غیرت نے برداشت نہ کیتا، انہوں دفن شام کیتوں نے، اللہ پاک نے چونکہ اس اسلام نو پسند کر لے آئی، اللہ پاک نے ان دی لاش شام اٹھوا کے تے اپنے پیارے شہر مکہ مکرمہ جنت المعلہ پہنچا دی۔ اس نو اسلام چنگا لگا، اسلام میرے میرو دوستوں بزرگوں، اور جناب انہاں کیوں دی قبر تپٹ تو چھوڑ اندے گئی پئیے، یہ دی قبر کون ہے، جس لئے او دی قبر پٹیے نے بظاہر ماز کرندہ پیا صوفی منے آدمی آئی، درویش منے آدمی آئی، او دی قبر جس لئے چھوڑ دی کھولیے نے تب اس بندے دی جنو جنت المعلہ دویج دفن کیتا نے، او دی لاش شامی جو برآمد ہوئی، حیران ہو گئے یہ اتنے کیویں آ گیا، پوچھو نے جناب اتنا کیڑا کام آئی جو اللہ صحیح ناراض ہو گئے، مکہ مکرمہ دے جنت المعلہ جو قبرستان دے وچ اللہ صحیح لاش اٹھوا کے تے اتھے پہنچا دیتی ہے۔ پوچھدیاں بیوی نہ رابطہ کیتا نے، کو دی بیوی چونکہ زیادہ حالات خامد دے جان دیئے، بیوی نے دسیا باقی تو دے عمال بڑی اچھی ہیں لیکن ایک گل کریں دائی جس لئے انسان نو حسن دی حاجت ہوں دیئے، ساڑھے نزدیک حکم میں ہے
کہ بندہ جلدی غسل کرے، صبح دی نماز تو پہلے پہلے تو ضرور غسل کر لوے تاکہ صبح دی نماز کو پڑھنی ہے۔ عیسائیاں دے نزدیک 6 مہینے تک بھی شک غسل نہ کرو، پالا لگتا ہے دران دیو، جس لے سردیاں ختم ہو ونجن وقت کٹھائی کے واری غسل کر لوے۔ وہ آدھا عیسائیاں دی گل بڑی چنگی ہے جو ادھے بندہ پالے نال مردا ہے۔ میرے بھائیو ایو ہی کو عمل اس نو عیسائیاں دا پسند آ گیا، وہ دیوس تعریف کیتی، غیرت مند خدا نو برداشت نہ ہویا کہ میرے اس حکم نو اگر اے نہیں پسند کریں دا دبت اے دی لاش نو میں بھی مکہ برداشت نہیں کروں۔ اگر کوئی بندہ داڑھی کٹوائندا ہے، داڑھی کٹوائندا ہے، اپنے آپ نو مجرم سمجھے کرو میں شکل بنا سکتی اے نہ میری ہن شکل سونی بن، میں اگر ہمدردی تھوڑی خیر خیر واسطے مسلمانوں مرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام دی شکل پسند نہیں، یہ بال سونے نہیں لگتے معاذ اللہ، تو ایمان دا بہت بڑا قدر ہے۔ یشبہ الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ مسلمانوں اگر یہودیاں عیسائیاں دی تہذیب اچھی لگتی ہے، ہن میرا چہرہ سونا بن گیا تے ایمان خطرے والی بات ہے۔ منت کریں دا پیچھے بزرگوں ایسے کام نہیں کر سکتے، داڑھی نہیں رکھا سکتے، جس لئے داڑھی منائی کرو نا خوش نہ میں شکل منجا بیٹھا قیامت تال دیڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور پاس صلی اللہ علیہ سامنے آیا دو بندے وہ ایران دے ہاں دی داڑیاں منین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ جبا لگا، یعنی داڑھی مونتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے گوارا نہیں کی۔ اس واسطے میں عرض کریں دبیاں خطرناک حالات نے، بہت عجیب حالات ہیں، لوگ جناب لوگوں کا ایمان تباہ کرنے واسطے بڑی تاریخہ چلا رہے ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو تے جڑا خلاف شرع کم ہوئے اگر کرو تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھو۔ نماز نہیں پڑھ سکتا بندہ ایک تو اپنے آپ کو مجرم سمجھے، میرے کو غلطی ہو گئی جی میں اللہ کی نافرمانی کرنا میرے بھائیوں کہ پتہ ہی نہیں اسجدوا لآدم، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، فرشتیاں نو آکے اسجدوا لآدم سجدہ کرو، سجدہ غور کرے آئے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے فرشتیاں سجدہ کیتا الا ابلیس، شیطان سجدہ نہ کیتا۔ اللہ پاک نے شیطان کو فرما ما منعک الا تسجد اذ امرتک، او بے ایمانا میں جو تینوں آکھیا سجدہ کرتا ہے سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میں جس لئے تینوں آکھیا تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ شیطان کی آکھیا، شیطان آکھیا انا خیر منہم، اس نالو چنگا، کیوں خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اللہ تعالیٰ میں انہوں اگ جو پیدا کیتا ہے، انہوں مٹی جو پیدا کیتا ہے، میں چنگا افضل مفضول نو اعلیٰ ادنے نو سجدہ نہیں کرے تا، یا اللہ تیرا جڑا اے حکم اے خلاف مصلحت، شیطان آکھیا تواڈا حکم خلاف مصلحت ہے، یہ جو نائی ہونا چاہیے دا مسلمانوں ایک سجدہ ناسو کیتا، اللہ پاک فرما اِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اتے میریاں پھٹکارا بستیاں راسن، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے، تو لعین ہے، تو شیطان ہے۔ شیطان ابلیس نے ایک سجدہ نائی کیتا، مردود بنیا، ملعون بنیا، شیطان بنیا۔ اسا جڑے کتنے سجدے چھڑے نے پتہ ہی نہیں۔ یہ سویرے دیاں کتنی رکعت ہیں؟ 4 رکعت دے کتنے سجدے؟ بولو 8 ہے۔ تے زور دی کتنی رکعت ہیں؟ 12 دے کتنے سجدے ہو گئے؟ 24 دے 8 کتنے ہوتے ہیں؟ میں ڈورا تھوڑے زور نہ بولیا ہے کتنے؟ 32۔ اچھا دیگر دی کتنی رکعت ہیں؟ 8 ہے۔ سمجھ آنی پہلے نہ دے کتنی سجدے ہو گئے؟
16 چلو 4 فرض ہے وہ جگڑو تو ایک جگڑو جی میں تھوڑی مرضی آ کے چلو جناب وہ اگے کتنے بتری بھی نہیں بیٹھی آئے بتری تے 8 کتنے بن گئے 40 جی تے مغرب دی کتنی رکعت ہے 7 دونے 14 سجدے یہ ہو گئے یہ نال رلا کر 40 دے نال کتنے بن گئے 54 تے سودے دی کتنی رکعت ہے اگا صاحب مینوں نہیں آندا 7 دونے 34 54 تے 34 کتنے بن گئے جی 88 وہ اللہ راضی انہیں انشاءاللہ سوچو بے مسلمانوں روڈو سلطان دے بھائیو شیطان ایک سجدہ نہ کیتا لانتی بن گیا ہی انکار تے مردود بن گیا تے تسا تے میں دیہاڑی 84 سجدہ نہیں کرے اسا کافر کیوں نہیں بکانا من الکافر کافر بن گیا ہے اسا کافر کیوں نہیں بن دے مار کا گل سمجھیا ہے میں عرض کرنا چاہنا بزرگوں اسا کافر کیوں نہیں بنتے بے نماز آدمی دیہاڑی 84 سجدہ چھڑیتا ہے ایک کافر کیوں نہیں ہوتا ہوتی بجائیں کہ جڑا مسلمان ہے نا اے اپنے آپ نے مجرم سمجھے میں گنہگار میری غلطی ہے میں نماز نہیں پڑھتا اس وجہ تو مسلمانوں ایک کافر نہیں ہوتا اسا بے نماز جنازے ہی پڑھنے کافر نہیں ہوتا شیطان آکھے اللہ تھا تیرا حکم ہے صحیح نہیں اگر کوئی بندہ اللہ معاف فرمائے آکھے اللہ تھا جڑا حکم دیتا نے بال رکھا بادشاہ یہ بال تو بڑا اوکھا کرے تیر کھرا کون دیئے بادشاہ کدی اللہ شاہی داڑی بناون دا حکم چا دے میں نانا اب جڑی گل چنگی ہے بزرگو اے آدمی انہی ہو گئی سی جی میں شیطان ہو سمجھ آدھی پہ اس وقت معلوم کریں تو اسلام دے کسی حکم تے اعتراض نہ کریں اسلام دے خلاف اگر کوئی کم کریں دے ہو اپنے آپ مجرم سمجھیا کرو مجرم گناہگار سمجھ بد خیر سمجھ آدھی پہلے ہاں اس واسطے معلوم کریں تو بڑے فتنے آتے پہ لوگ خدا تے اعتراض کریں خدا تے حکمت اعتراض کریں جڑے جی راتاں چھوٹیاں ہوتی ہیں سویرے اکھ نہیں کھلتی کدی سویرے دی نماز حکم 9 بجے تک کیڑی چنگی اچھا پالا بہت لگتا ہے بزرگوں اے مغرب اے عشاء دی نماز کدی حکم 9 بجے رات دی سردی پالنا پڑ گئی میں عرض کریں تا بیٹھا تواڈی منت کریں تا بزرگوں نہیں پڑھ سکتے عمل نہیں کر سکتے آپ نے آپ مجرم سمجھے کرو گناہگار سمجھے آگے اللہ تبارک و تعالی ساڈا ایمان سلامت رکھا ایک مرزا بے دل گزریا ہے انڈیا ہے متحدہ ہندوستان آئی بہت بڑا شاعر آئی فرسٹ کلاس فارسی دی اشعار بھی اس لکھے ایرانی جو ایک بندہ چلے اتنا عاشق رسول کیسی بہترین نظمہ لکھیاں سو وہ ایرانی جو چلے ہندوستان دہلی گیا پوچھو بھائی تے کوئی مرزا بے دل ہے انہاں نے دیا ہے کتھے وہ گھر گیا گھر پوچھیا انہاں کتھے انہاں کے حمام تے گیا بیٹھا نائی کول اتھے گئے تو داڑھی بیٹھا بنائے وہ ایران دا شاعر حیران ہو گیا عاشق رسول اتنی اس کی لاتا لکھیاں سن یہ داڑھی بن سکے آغا ریش میں تراسی اشار رہے جناب آغا جناب یہ داڑھی بنائی کا بیانی مرد بیدر جواب دیتا بلے ریش میں تراشم ولے تلے کسیرا نبے خراسم آقا کو جواب دیتا بے دل ہو ساکھے میں داڑھی منائی تا پیا کسے دا دل تا نہیں مدو کھائی تا پیا سن دے پہ بے مسلمان ہو کسے دا دل تا نہیں مدو کھائی تا پیا ایران والے آمن والے بندے آکھے بلے دل محمد مصطفیٰ میں خراج تو ساکھے اور تا کہیں دا دل نہیں دکھائی تا پیا حضور علیہ السلام نے روزہ مبارک میں تو تکلیف پہنچی ڈٹھا بھی ہوش ہوگی آدھا جزاک اللہ کی چشم بات کر دی مراب مراد کر دی بعد جبٹی کا شکریہ ادا کیتا میں واقعتاً بڑی غلطی کریں تھا پہ اس کے بعد توبہ کیتی مرداڑی دینے نے اس طرح نہیں لگا میں عرض کریں تھا پہ اپنے آپ نے گناہگار سمجھے کرو کوئی اسلام دے حکم تے عمل نہیں کر سکتے تھا دنیا تہذیبہ دی بڑی جلغار ہے تے بڑی پرمار ہے
مسلمان تو دن بدن اسلام تو دوری ہوتی ہوئی اور لوگ کافی حد تک اللہ معاف فرما خطرناک حد تک پہنچ گئے. یہ تبار حضور علیہ السلام نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. سویرے سوسی تے شامی کافر تے سویرے شام نو مومن ہوسی تے سویرے کافر. ایمان اگر نصیب نہ ہویا تو ابدی جہنمی ہے. ایمان نصیب ہو گیا تو کدی تے جنت ایمان نہیں بڑھتی. اس واسطے میں گزارش کیتی ہے کہ احتیاط کرنی ہے. کسی اسلام دے حکم تے اعتراض نہیں کرنا. جی تے دوجی گل یہ ہے اگر نہیں عمل کر سکتے اپنے آپ کو مجرم سمجھا کرو. دوجی کھلا جڑی ہے نا کسی صحیح ماہر کو کھل لوائی کو قربانی دی انہوں ٹک شک نہ لگے. دوجی گل ہے بزرگوں انہوں شاپرا دے وچ نہ پایا کرو ورنہ فوراً خراب ہو گئی. تیسری صورت یہ ہے کہ انہوں دبتے ہی نہ رکھیا. دبتے رکھنے والی خراب ہو گئی چھان کے رکھیا. تے جتنا جلدی ہو سکے جتنا جلدی جتھے تہاڈا دل آ کے کھل دیون واسطے مدرسے پہنچاونی تے جلدی پہنچائی کر. جس ویلے خراب ہوئے ٹرک پہ شام لے کے آ وہ کہیں کھاتے دی نہیں راندی نہیں دودھی نہ. اس واسطے میں چند گزارشات پیش کی. اللہ پاک دین کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.